على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا مواضع التهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دوستو، بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں، ابھی دو احادیث مقدسہ کے ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پہلی حدیث مقدسہ میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے، خیر الناس، وہ انسان تمام انسانوں میں بہتر ہے، من ينفع الناس، جس سے لوگ نفع اٹھائیں، لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور جو دوسری حدیث مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا مواضع التهم، ایسی جگہ سے گزرنے سے گریز کرو جس سے آپ پر کوئی تہمت لگ سکے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ بازار سے گزرتے ہوئے کسی اہم معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور وہاں سے اور لوگوں کا بھی گزر ہو رہا تھا۔ تو ایک صحابی گزرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی غیر عورت سے بات نہیں کر رہا، یہ میری فلاں بیوی ہے جس سے میں کچھ معاملات ضروری تھے تو سڑک پر ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کے متعلق کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ السلام کسی غیر مناسب عورت سے گفتگو کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے شرف آدمیت کے طور پر گزرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا کہ یہ میری فلاں بیوی ہے اور ان سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کیونکہ اسلام کا بنیادی اصول ہے پرہیز علاج سے بہتر، اس لیے کسی بھی تہمت کے لگنے کے اندیشے سے اپنے آپ کو بچانا تب تقوی کی ابتدا ہے۔ اور طہارت انسان اور اسلام کی بنیادی خوبی ہے، اور کردار کی طہارت کہ کوئی اس کے متعلق کچھ کہہ نہ سکے، یہ شریعت مطہرہ کا بنیادی اصول ہے۔
اس لیے اس حدیث پاک میں فرمایا اتقوا مواضع التهم، ایسی جگہوں پہ گزرنے سے، ایسے مواقع اختیار کرنے سے بچو جس سے تم پر تہمت لگ سکے۔ جب انسان محتاط زندگی گزارے گا بالخصوص کردار کے حوالے سے، تو پھر شکوک سے پاک انسان اور محتاط انسان وہ زندگی گزار پائے گا جس کا اشارہ پہلی حدیث پاک میں کیا گیا۔ پہلی حدیث پاک میں فرمایا گیا خیر الناس، آپ سب میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دے۔ جو آدمی خود کیچڑ میں آلودہ ہے، جو خود الزامات کی زد میں ہے، جس کا اپنا دامن پاک نہیں اور لوگوں کی نگاہ میں وہ صاف نہیں، ایسا انسان چاہے کتنی ہی خوبصورت نیت سے کسی کے کام آئے، اس کا خیر کا عمل بھی لوگوں کے یہاں مشکوک ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ انسان کو لالچی بننے اور غیر ضروری بھاگ دوڑ سے بچاتا۔ اس لیے کہ انسان پیدا بعد میں ہوا ہے، اس کے لیے رزق کا اہتمام حق تعالی جل جلالہ نے پہلے فرما دیا۔ ہمارے گرد جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اور جنات کے سوا، وہ سب انسانوں اور جنات کے لیے رزق ہے۔ جیسے گھوڑا، خچر، گائے، گدھا، آپ کو زندگی میں جو جو چیزیں چاہیے وہ جن جانوروں کے ذریعے سے حاصل ہونی ہے وہ پہلے سے مقدر کر دی گئی۔ وہ لوہا جو زمین میں کے نیچے اور پہاڑوں میں ہے، اس لوہے نے کب نکلنا ہے، اس سے کب سائیکل بننی ہے، کب موٹر سائیکل بننی ہے، کب کار بننی ہے، وہ کار بھی رزق ہے، وہ سائیکل بھی رزق ہے۔ جو جو چیز آپ استعمال کریں گے، جس جس چیز سے آپ کو نفع ہو سکتا ہے، وہ سب رزق میں داخل ہے۔ وہ روئی، وہ کاٹن، وہ کپاس جو 100 سال کے بعد نکلے گی، ہو سکتا ہے آپ کے پوتے کے کپڑے اس کاٹن سے بننے۔ ایک سے جو چیز نکلے گی اس کا بھی اللہ نے اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی نظام مقدر فرمایا۔ گویا اس دنیا کی کوئی چیز بھی اندازے کے خلاف نہیں، اسی کو مقدر کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ وہ رازق ہے جو پوری طاقت سے مقدر رزق انسان کو پہنچاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رزق انسان کے مقدر میں ہو، جب تلک وہ کھا نہیں لے گا، استعمال کر نہیں لے گا، وہ اس کے پیچھے پھرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ استعمال کر لے گا اور اس سے نفع اٹھا لے گا، پھر دنیا سے جائے۔
اگر کسی نے کوئی موٹر چلانی ہے، کوئی موٹر بائک چلانی ہے، کسی بیڈ پہ آرام کرنا ہے، کسی صوفے میں بیٹھنا ہے، تو جو فارم اس کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ فارم بھی اللہ نے پہلے سے مقدر فرما دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کے لیے محنت کرنی ہے وہ انسان کی نیت کا پاک پن، نیت کی صفائی ہے، نیت کی سچائی ہے۔ اپنی نیت اور ارادے کو کبھی ملگجا نہ ہونے دینا تقاضا ہے ایمان۔ ایمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنی نیت ٹھیک رکھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے ممتاز ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک عالم اگر سویا ہوا ہے اور غیر عالم نماز پڑھ رہا ہے تو یہ آرام کرنے والا عالم اس نماز پڑھنے والے غیر عالم سے بہتر ہے، اس لیے کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اس سے جو آرام حاصل کر پائے گا وہ انسانیت عامہ کے کام آئے گا، اجتماعیت کے کام آئے گا۔ اس لیے عالم کی نیند کو بھی غیر عالم کے عبادت سے افضل قرار دیا۔ رفقائے محترم، جو احادیث مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ان کا رخ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو سچا اور ستھرا رکھے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اور انحصار نیت پر۔ اپنی نیت کو صاف رکھنا، اس کا طریقہ شریعت مطہرہ نے یہ بتایا کہ اپنی ذات کو ثانوی حیثیت دے اور دوسروں کو زیادہ اہمیت۔ جب انسان اپنی ذات کو ثانوی حیثیت دے گا اور دوسروں کو زیادہ اہم سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالی کیونکہ منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں، بیلنس کرنے والے ہیں، برابری کرنے والے ہیں، اس لیے جب آپ کسی کے لیے بہتری کریں گے تو کسی اور راستے سے آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ جیسے دعا کرنے کا بھی سلیقہ یہی فرمایا گیا کہ تم کسی کے لیے دعا کرو تو اس سے پہلے کہ جو دعا تم نے اس کے لیے کی ہوگی وہ تمہارے لیے بھی مقدر ہوگا۔ بلکہ علماء نے قبولیت دعا کا قرینہ یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی دعا اگر آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو یقیناً قبول ہوگی، اور آپ اپنے لیے کریں تو نہ جانے قبول ہو یا نہ۔ اس لیے قبولیت دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ کسی کے لیے کی جائے، حتیٰ کہ نفل عبادت جیسے حج اور عمرہ ہے، اگر آپ ایک دفعہ عمرہ کر چکے ہیں تو افضل یہ ہے کہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ کسی کی نیت سے عمرہ کریں، کسی کی نیت سے حج کریں، تو اس سے آپ کو اپنی عبادت کا بھی ثواب ہوگا اور دوسرے کے لیے بھی عبادت کا ثواب۔
صاحبوں، اس مختصر سی مجلس میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ مقصد عبادت بھی اصل میں اپنی نیت کو صاف رکھنے کی تربیت ہے۔ عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا اللہ کو کچھ دے رہے ہیں، بلکہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت صاف رہے، ہمارے کام کا رخ دوسروں کے لیے رہے، اور جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں گے تو دنیا صاف ہوتی چلی جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ کے 26 اضلاع میں، جنوبی پنجاب کے 12 خطوں میں اور بلوچستان میں بہت بڑا سیلاب آیا۔ یہ سیلاب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے کہ طاقتور ملک اندھا دھند گیس کا استعمال کرتے ہیں، چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا میں جو اعتدال اور تناسب ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، اور گلیشیئر ضرورت سے زیادہ پگھل جاتے ہیں، اور جہاں جہاں ترائیوں میں پانی جاتا ہے وہاں ضرورت سے کئی ہزار گنا زیادہ پانی آنے لگتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے معاملات کو معتدل رکھنے کے لیے، دنیا میں نیکی کا چلن، نیت کو پاک رکھنے کا چلن، یہ انسانیت عامہ کا ایک بنیادی اصول، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی یقول اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی ذکر کرنے والا باقی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت پیچھے چلی جائے، دنیا کی عمر بڑھ جائے، تو دنیا کو ہمیں کثرت ذکر اللہ سے معمور رکھنا ہوگا۔ جتنا ذکر بڑھے گا اتنا دنیا کی عمر بڑھے گی، دنیا میں کثافت گھٹے گی اور بہتری اور خیر خواہی آئے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی جو سندھ کے اندر سیلاب آیا وہ جاپان اور امریکہ کے اندر بہت زیادہ ایئر کنڈیشنر کے استعمال سے اور زیادہ گاڑیاں چلنے سے جو گیسز پیدا ہوئیں انہوں نے دنیا کے اعتدال کو متاثر کر دیا۔ اسی طرح جتنا دنیا میں بے حیائی پھیلے گی، جتنا دنیا میں گندگی آئے گی، جتنا دنیا میں بد اخلاقی آئے گی، عدم تہذیب، عدم برداشت ہوگی، اتنا دنیا قیامت کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ میں اخلاق زیادہ ہوگا، جتنا آپ میں لوگوں کے لیے رکھ رکھاؤ زیادہ ہوگا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی دوسرے کو دیکھو تو مسکرا دو۔ اب اگر کوئی کسی سے آپ کی آنکھیں چار ہوں، چاہے وہ کافر